حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی سب انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان شروع سے آخر تک آ چکے ہیں یا آئیں گے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، اسی لیے انہیں آدمی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے عرض کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت زمین میں جنات رہتے تھے اور ابلیس کی بادشاہت تھی، لہٰذا آپ کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے شیطان ابلیس کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس واقعے کا شیطان سے گہرا تعلق ہے۔ ابلیس لعین کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت خوبصورت بنایا تھا اور شرافت و بزرگی سے بھی نوازا تھا۔ زمین اور دنیا کے آسمان کی بادشاہت دی تھی، اس کے علاوہ اسے جنت کی پہرے داری کے انعام سے بھی نوازا تھا، لیکن اس نے اللہ کے سامنے گھمنڈ کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا، اس کی شکل بگاڑ دی اور سارے رتبے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے تھے چھین لیے، اس پر اپنی لعنت فرمائی، اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ بات کرتے ہیں شیطان ابلیس کون تھا؟ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور جنت کے باغوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کو دنیا اور آسمان دونوں کی بادشاہت ملی ہوئی تھی۔ ابن زریر رحمۃ اللہ علیہ السلام سے روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا تھا، ابلیس انہی میں سے تھا۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کے گرم لو سے پیدا کیا گیا۔ یہ لو شعلے کی طرح نظر نہیں آتی تھی، لیکن صرف محسوس کی جا سکتی تھی اور ساری گرمی اسی میں ہوتی تھی۔ اس قبیلے کے علاوہ باقی سب فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ ابلیس کا نام حارث تھا۔ دوسری روایت میں عزازیل بھی آیا ہے اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ ابلیس کا گھمنڈ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اور ان میں جو کہیں کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو۔ سورہ الانبیاء آیت 29 میں۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن زریر رحمۃ اللہ علیہ السلام لکھتے ہیں، فرشتوں میں سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے بجائے میں معبود ہوں، وہ ابلیس لعین ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کے دشمن ابلیس کے بارے میں اتری، اللہ نے اس پر لعنت فرمائی اور اسے اپنی رحمت سے نکال دیا اور فرمایا ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 34 میں۔ ابلیس کو ایسا گھمنڈ کیوں ہوا کہ اس نے نہ صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا بلکہ خدائی کا بھی دعویٰ کر بیٹھا؟ اس کے بارے میں علماء کے بہت سے قول ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق زمین پر انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات آباد تھے۔ ایک بار انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ بھیجا۔ یہ وہی گروہ تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ابلیس نے اور ان فرشتوں کے گروہ نے ان سے جنگ کی اور انہیں جزیروں اور دور دراز کے پہاڑوں میں دھکیل دیا۔ اس کارنامے سے ان میں غرور پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے غرور کو جان گئے لیکن فرشتے جان نہ سکے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوسرے قول کے مطابق ابلیس آسمان دنیا، زمین
اور اس کے درمیان سب علاقے کا بادشاہ اور نظام چلانے والا تھا، اور ساتھ ہی جنت کی حفاظت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا اور اس میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ خود پرستی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت اونچے مرتبے والا سمجھنے لگا، اور آخر کار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے گھمنڈ کو ظاہر کر دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کی روایتوں کے مطابق جب اللہ تعالیٰ اپنے عزیز ترین مخلوق کو بنانے کے بعد اپنی شان کے مطابق عرش پر رونق افروز ہوا تو ابلیس کو آسمان دنیا کی بادشاہت پر مقرر کیا۔ ابلیس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ وہ جنت کے پہرے دار اور حفاظت کرنے والے۔ اس عزت افزائی سے ابلیس کے دل میں تکبر یعنی گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا وہ میرے ذاتی عبادت اور ریاضت کا انعام اور پھل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ تمام بھید جانتا ہے۔ ابلیس سے یہ سوال کیا، تجھے کس چیز نے آدم کو زیادہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان کا جواب تکبر اور جہالت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا اور راندہ درگار کر دیا، یعنی اپنی رحمت سے نکال دیا، اور لعنت کا طوق اس کے گردن میں ڈال دیا۔ شیطان نے توبہ و استغفار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت کر دی اور قیامت تک کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی نسلوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اللہ پاک کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اس کی درخواست منظور کی گئی، اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ہر کام پر قادر ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی تمام جہانوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا انسانوں کی تخلیق اس نے کئی مرحلوں میں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ انہوں نے کہا تو اس سے نائب بنائے گا تو وہاں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقر آیت 29-30 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا کہ سب سے پہلے زمین پر رہنے والے جنوں نے فساد برپا کیا، خون بہایا اور اللہ کی نافرمانی کی، لہٰذا اب جو خلیفہ بنے گا وہ بھی ویسا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کا یہ کہنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا اور نہ ہی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے حسد کے طور پر، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق فرشتے وہ بات نہیں کہتے ہیں جس کو کہنے یا پوچھنے کی انہیں اجازت نہ ہو۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرمایا کہ ساری زمین سے مٹی لائی جائے، اور حضرت آدم کے لیے لیسدار چپکنے والی مٹی آسمان کی طرف بلند کی گئی، اور پہلے یہ مٹی گارے کی شکل میں تھی، پھر اس میں خمیر اٹھ گیا، لہٰذا اس لیسدار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا دست قدرت سے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ حضرت موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا۔ اس طرح کئی جگہ کی مٹی استعمال ہونے کی وجہ سے
انسان الگ الگ رنگ جیسے گورے، کالے یا سانولے، الگ الگ عادتوں جیسے خوش اخلاق، بد مزاج، اور الگ خصلتوں جیسے نیک و بد ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا گیا، 1 سلسال، 2 ہما اور 3 لازب۔ 3 لازب سے مراد بہترین اور عمدہ مٹی ہے، ہما سے مراد کیچڑ اور سلسال سے مراد ایسی مٹی جسے کوٹ کر باریک کیا گیا ہو، یعنی ایسی خشک اور کھنکھناتی ہو۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مٹی لانے کا حکم دیا، وہ مٹی آسمانوں کی طرف لے جائی گئی اور لیسدار مٹی 3 لازب سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، جو اس سے پہلے بدبودار مٹی ہما کی شکل میں تھی، اور اس سے پہلے وہ خشک مٹی تراب تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، سورہ الحشر آیت 26 میں۔ غرض یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا، پہلے مٹی کو گارے میں تبدیل کیا، پھر اس کو ملا کر گوندھا گیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے، ابلیس بھی اپنے پیروں سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا تھا اور کہتا تھا، میں تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور تو میرا حاکم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ جس میں روح داخل کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کو 40 دن تک اس طرح رہنے دیا۔ جب وہ مٹی بنا پکائے مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر ٹھیکرے کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب یہ پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ پتلے کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، اور جسم کے جس حصے میں پہنچتی وہاں گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتی۔ جب روح ناف کی جگہ پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز ہے۔ آگے فرمایا، آدم سے مارے خوشی کے صبر نہ ہو سکا۔ پھر جب تمام جسم میں روح پھیل گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے کہا، یہ اللہ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے، سورہ البقرہ آیت 31 میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، یہاں تک کہ جسم سے ہوا خارج ہونے کی آواز کا نام تک سکھایا۔ تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے، اور تمام کاموں کے نام، جیسے ابن عباس کا قول ہے کہ گونج کا نام بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، پورے علم و حکمت والا تو تو ہی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تب انہوں نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین آسمان کا غیب میں بھی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو، سورہ البقرہ آیت 31 سے 33 تک میں۔ یہاں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی،
یہ واقعہ فرشتوں کے سجدے کرنے کے بعد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور مسلمان کا بڑے تو پھر بڑے یہ شوق ہے بچوں میں بھی، رکھے اس بار وہ ہر روزہ رمضان کا، اتنا ہی علم ہے رمضان کے روزے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام صحیح بتا دیے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر کھلے اور چھپے کا جاننے والا میں ہی ہوں۔ مطلب یہ کہ ابلیس کے دل میں چھپے تکبر اور غرور کو میں ہی جانتا ہوں، اور فرشتوں نے جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم و فضل کے ذریعے ہم پر فضیلت اور برتری دی گئی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا اور اس نے گھمنڈ اور سرکشی پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی اور آسمان اور زمین کی حکومت اس سے چھین لی اور جنت کی پہرداری سے بھی ہٹا دیا اور فرمایا تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور ان پر اونگ ڈال دی، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر ان کی بائیں پسلی میں سے ایک پسلی لے کر حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب سو کر اٹھے تو اپنے سرہانے ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ایک عورت۔ پھر پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ تو حضرت حوا نے کہا تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ جب فرشتوں کو خبر ہوئی تو وہ اس عورت کو دیکھنے آئے اور کہا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا حوا۔ انہوں نے پوچھا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ حضرت آدم نے کہا اس لیے کہ حی یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب دل کھول کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ سورہ البقرہ آیت 34 سے 35 تک میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں ہر طرح کی آزادی عطا فرمائی سوائے ایک درخت کے پاس جانے کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخر کار دونوں سے وہ خطا ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو شیطان نے انہیں درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو۔ سورہ البقرہ آیت 36 سے 37 تک۔ ابھی پھل کھانا ہی شروع کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنے ستر ڈھانپنے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ کا عتاب نازل ہوا کہ اے آدم کیا میں نے تجھ سے اس درخت کے پاس جانے کے لیے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف آیت 23 میں۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے آپ کو معاف فرما دیا، لیکن اللہ کو آئندہ کے لیے دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا
کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔